ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین مکرم، آج ہمارے معاشرے کا گداگری ناسور بن چکی ہے۔ یقیناً اسلام میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اسلام میں تو ہمیں یہ کنسیپٹ اور تصور نہیں دیا کہ ہم بھیک مانگتے پھریں۔ ہمیں تو یہی سبق اور درس دیا گیا ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ آپ کسی سے لو نہ، آپ کسی کو دو۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سائل آ جائے آپ اس کو دھتکاریے نہیں، آپ اس کو دے دیجئے۔ اسلام ہمیں دینے کا سبق دیتا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں دین اسلام کیسا پاکیزہ دین ہے، جو کبھی بھی حق لینے کی بات نہیں کرتا، جو ہمیشہ حق دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ تمہاری ماں ہے، اس کو اس کا حق دو۔ یہ تمہاری بیوی ہے، اس کا حق دو۔ یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کو اس کا حق دو۔ یہ تمہاری بہن ہے، اس کو اس کا حق دو۔ یہ تمہارے والدین ہیں، ان کو اس کا حق دو۔ یہ تمہاری سوسائٹی ہے، یہ تمہارے عزیز و اقارب ہیں، ہر ایک کو اس کا حق دینے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ہمیں بھیک مانگنے سے اسلام روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ ہمیں یہی سبق، یہی درس دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب مواقعات مدینہ ہو رہی تھی تو ان کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنایا گیا، اور وہ انصاری صحابی کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ میرا باغ ہے، یہ تم لے لو، میں اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ یعنی اثار کا یہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں پیدا کیا تھا، ورنہ یہ لوگ تو ایسے نہ تھے۔ یہ لوگ تو ایک چشمے کے اوپر پہلے میرا جانور پانی پے گا، دوسرا کہتا نہیں پہلے میرا جانور پانی پے گا۔ ان کا تو اس بات سے جھگڑا شروع ہوتا، اور حرب البسوس کے نام سے 40 سال تک یہ جنگیں جاری رہتی تھی۔ دادا کی شروع کی ہوئی لڑائی پوتے کو لڑنی پڑتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جذبہ، ایسا اصرار ان کے اندر پیدا کر دیا کہ دنیا سے جانے والا دنیا سے جا رہا ہے، اور اصرار اور قربانی اس حد تک ہے، کہتا ہے میرے دوسرے بھائی کو پانی پلا دو، اس کی جان بچ جائے۔ جان قربان کر دیتا ہے، جان فدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ دوسرے کی بھی جو جان ہے، اس کی جو روح ہے، وہ اس کے جسد انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ 3 لوگ قربان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ انسانیت تھی، یہ جذبہ تھا، یہ اثار تھا، یہ قربانی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں پیدا فرما دی تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ آپ مجھے بازار کا رستہ بتائیے، میں محنت کروں گا، میں کسب کروں گا۔ کیوں؟ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے نوجوان آتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں۔ بڑے سخت ہاتھ تھے اس کے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کو توڑتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ سے مشقت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہمیں ہاتھ سے محنت، ہمیں
محنت کرنی ہوگی، ہمیں ہاتھ سے روزی روٹی کمانی ہوگی۔ ہمیں اسلام اسی بات کا سبق اور درس دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ محنت ضرور ہم کریں، توکل اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم محنت ہی نہ کریں۔ ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، ہم جستجو کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ پہ توکل کریں، یعنی اسباب کو اختیار کریں۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر ہماری جو نظریں ہیں وہ رب العالمین کے اوپر ہونی چاہیے۔ آج گداگری ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن کے رہ گئی ہے۔ ایک طرف تو لوگ پریشان ہیں، اور دوسری طرف یہ بھیک مانگنے والے انسانیت کو پریشان کر رہے ہیں، اور یہ ایک پیشہ بن چکا ہے۔ لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے، لوگ اس کو تجارت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ہمیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی، بلکہ سختی کے ساتھ اس کو منع فرما دیا۔ ایک صحابی آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تیرے گھر میں کوئی سامان ہے؟ اس نے کہا جی، ایک پیالہ ہے، ایک ٹاٹ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹاٹ لے آؤ، پیالہ لے آؤ، اور آپ نے دونوں چیزیں منگوا کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا کوئی اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 درہم میں اسے خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور اس کو خریدے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا میں 2 درہم کے عوض خریدوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم اسے لے لیے، اور پیالہ اور جو ٹاٹ تھا اس کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بازار جاؤ، کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ وہ جب کلہاڑا خرید کے لایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عود کی لکڑی اس کو دستہ بنا دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تجھے دیکھوں نا 2 ہفتے، یعنی محنت کرو، جنگل میں چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹو جا کے۔ اور یہ نوجوان جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ چلے جاتے ہیں اور لکڑیاں کاٹتے رہتے ہیں، پھر ان کو لکڑیاں جمع کر کے بیچتے ہیں، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کا راشن جو ہے وہ میں اس سے خرید سکتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات کہیں بہتر ہے کہ تم اپنا ہاتھ پھیلاؤ، تم بھیک مانگو، یعنی محنت کرو، مشقت کے ساتھ تم اپنی روزی روٹی ضرور کماؤ، لیکن اس انداز میں لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے وہ نیک برگزیدہ بندے ہیں، امام البشر بعد الانبیاء کہا گیا، انبیاء کے بعد ایک افضل شخصیت ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار و غار کے ساتھی ہیں۔ غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آج مزار میں ساتھ ہیں، روز قیامت حوض کوثر پہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کیسی سنگت، کیسی قربت، کیسی صحبت نصیب ہوئی کہ قرآن اعلان کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ پورے قرآن میں سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا گیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اونٹنی کی لگام نیچے گر جاتی تو اس کے لیے بھی کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ مجھے پکڑا دیں۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا یہ کپ مجھے دے دو، یہ چارجر مجھے دے دو، یہ میرا موبائل مجھے پکڑا دو، تو یہاں تک ان لوگوں میں استغنا تھا۔ ہمیں وہ یہی سبق دے کر گئے، ہمیں وہ یہی درس دے کر گئے ہیں، محنت کریں، مشقت کریں، ہم کمائیں، ہم خود بھی کھائیں، ہم اوروں کو بھی کھلائیں۔ یقیناً اسلام ہمیں یہ کہتا ہے اگر کوئی آ جائے تمہارے پاس بھیک مانگنے کے لیے،
کوئی سوال کر رہا ہے آپ اس کو دے دیجئے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ اس کو دھتکاریے نہیں، آپ اس کو دے دیجئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی شان و منقبت کے کیا کہنے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت کے بھی کیا کہنے۔ سیدہ بیمار ہیں، طبیب حکیم کہتا ہے انار کھلائیے، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور دوائی کے طور پر گھر میں انار لے کر آتے ہیں، اور پلیٹ میں انار ہے، ابھی سیدہ نے کھانا شروع نہیں کیا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ باہر تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ وہ کہتا ہے میں مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے گھر آ کے بات کی، سیدہ نے وہی جو تھال تھا وہ اٹھا کے دے دیا۔ یہ دیکھیں، یہ جذبہ، یہ اِثار، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، عملی طور پر ان کی زندگیوں کے اندر کیسے موجود تھا۔ کہا اس کو دے دیجئے، بیماری کا کوئی خیال نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دے دیا۔ دوسرے دن پھر سارا صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، اور اسی طرح گھر میں سیدہ کے لیے انار لے کے آتے ہیں، اور دوسرے دن پھر یہی عالم ہوتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون؟ کہنے والا کہتا ہے میں یتیم ہوں، وہ اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، پھر یہی منظر پیش ہوتا ہے، کہنے والا کہتا ہے میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میں کہاں جاؤں، مجھے آپ دیجئے۔ اس کو دیتے ہیں جب، تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن لے کر آتے ہیں۔ ان کی عظمت میں قرآن آتا ہے، ان کی شان میں قرآن آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں یہ مساکین کو دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں یہ یتیموں کو دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں یہ اسیروں کو دیتے ہیں۔ یہ جذبہ، یہ اثار آج ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی ہے، کہیں ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اگر میرے بچے کھا کے سو چکے ہیں تو میرے محلے میں کسی کے بچے ایسے تو نہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک رات گشت کر رہے ہیں، اور گشت کرتے ہوئے ایک گھر سے رونے کی، بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، تو آواز دیتے ہیں گھر میں کہ بچوں کو چپ کرواؤ۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ ٹھیک ہے، بچوں کو چپ کرواتے ہیں۔ پھر جب واپس آتے ہیں پھر آواز آتی ہے، پھر فرماتے ہیں بچوں کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، بچوں کو چپ کرواؤ۔ جب تیسری بار کہا تو اندر سے آواز آتی ہے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ یہ تھے وہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، اور یہ تھی وہ ریاست مدینہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں دوڑ لگاتے ہیں، اور بیت المال سے جا کے کھانے پینے کی اشیاء کو ایک بوری میں بند کرتے ہیں، اور جب اپنے کاندھے پہ اٹھانے لگتے ہیں تو ان کے جو خادم تھے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ میرے کاندھوں پہ یہ بوری کیوں نہیں رکھتے تھے؟ کہا کیا قیامت کے دن عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ میرا بوجھ ہے، یہ مجھے ہی اٹھانا ہے۔ اس گھر میں آتے ہیں اور گھر میں آ کے آگ جلاتے ہیں، ہنڈیا میں سالن بناتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ بچوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا، پھر بچوں کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا۔ بچوں کی ماں کہتی ہے کاش امیر المومنین کی جگہ پہ تم ہوتے
تو کہا اماں میں ہی وہ عمر ہوں، آج میرا گریبان پکڑ لو، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا گریبان نہ پکڑنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی بنتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی صاحبزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہے، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی۔ وہ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، وہ ہمیں کیا درس دے رہے ہیں کہ فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھوک سے مر گیا، عمر سے پوچھ ہو گئی۔ آج میرے اور آپ کے لیے بلکہ ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ فاروق اعظم کی زندگی کیا مشعل راہ نہیں؟ کیا ہمیں اس کو اپنانا نہیں ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بھوک سے کتا بھی مر گیا تو مجھے پوچھ ہو گئی، تو پھر ہم کس بات کے دعوے دار ہیں؟ سید القومی وہوا، فرمایا کہ جو قوم کے جو امیر ہوتے ہیں، جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، وہ قوم کے خادم ہوتے ہیں۔ سید القوم فی السفر وہو خادمہ۔ سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا عثمان غنی نے، دیگر صحابہ نے، اہل بیت نے، تاریخ اسلامی کے جو بڑے بڑے حکمران تھے وہ محنت کرتے تھے، وہ مزدوری کرتے تھے۔ ہمیں یہی سبق دیا گیا، آپ اپنے ہاتھ سے ضرور دیں، لیکن یاد رکھیں ہم صدقہ دیں، ہم خیرات دیں، خفیہ طور پر دیں، اعلانیہ طور پر دیں، ہم خود مستحق لوگوں کو تلاش کریں، ہم خود مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں، کہاں کہاں پہ وہ لوگ ہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے، یہ بھی درس دیتا ہے، جب آپ کسی کو صدقہ، کسی کو خیرات دے رہے ہیں تو آپ تحقیق ضرور کیجئے یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس کی عزت نفس کا بھی خیال کیجئے۔ بہت سارے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان کا خود خیال کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی سوال کرتا ہے آگے ہمیں اسے دینا ہے، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہم اسے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ جو گداگری ہے، جو بھیک مانگنا ہے، اسلام اسے منع کرتا ہے۔ ہم کس طرف اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا تو وقت ہے تعلیم کا، ان کو تو ہم نے پڑھانا ہے، ان کو تو ہم نے تعلیم کی طرف لے جانا ہے۔ ہم نے یہ بزنس کاروبار شروع کر دیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے قتل ہو جاتے ہیں جس کی بیس اور بنیاد یہی بن جاتی ہے۔ ایک روڈ کے اوپر بھیک مانگنے والا بھیک مانگ رہا ہے، آج موبائل کا دور ہے، وہ دیکھتا ہے گاڑی میں ایک عورت اکیلی جا رہی ہے، ایک مرد اکیلا جا رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کھڑکی سے، جب یہ اشارے سے گزرتا ہے وہ پیچھے سے فون کر دیتا ہے اور اگلے اشارے پہ اس کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے تو مال کے ساتھ جان بھی لوٹ لی جاتی ہے۔ یہ گداگری جو ہے ایک پیشہ بن چکا تھا، اور آج اس سے بھی آگے بڑھ کر بہت سارے جو جرائم ہیں وہ اس گداگری کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس ناسور کو ختم کرنا ہے، ہم نے ممبر و محراب سے آواز بلند کرنی ہے، ہر طبقے کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر جا کے ہم نے اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ خدارا اس گداگری سے بچ جائیں، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اسلامی تہذیب، اگر اسلامی تعلیم ہمیں گداگری سے روک رہی ہے تو اسلام ایک ایسا دین رحمت ہے، اور اسلام حسن معاشرت کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اگر ہمیں مانگنے سے روک رہا ہے تو اس سے پہلے امراء کو دینے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں دینے کا حکم ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے بہت ساری وبائیں ختم ہو جاتی ہیں، بری موت سے انسان بچ جاتا ہے۔ انسان بیماری سے اگر بچنا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے وہ صدقہ کرے، وہ خیرات کرے، ہم دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گداگری سے اسلام منع کرتا ہے۔ بھیک نہیں مانگنی، ہاتھ نہیں پھیلانا، کیوں؟ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ ہم اس گداگری کی لعنت سے بچیں اور محنت کریں، کسب کریں،
ہاتھ کے ساتھ کمائیں، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ ہوگا، تو پھر دیکھیں کیسے معاشرہ ایک کس طرح سدھر جاتا ہے، معاشرے کی اصلاح کس انداز میں ہو جاتی ہے۔ اگر ہم معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں گداگری سے بچنا ہوگا، اس کی طرف عوام الناس کی توجہ دلانی ہوگی، اور ہمیں صراط مستقیم کے اوپر آنا ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے معاشرے کو اس ناسور سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔